امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ گوانتانامو بے کیوبا کے حراستی مرکز میں 20 سال تک قید رہنے کے بعد 2 پاکستانی بھائیوں کو پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے 53 سالہ محمد احمد غلام ربانی اور 55 سالہ عبدالرحیم غلام ربانی کو 9/11 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے لیے کام کرنے اور پاکستان میں القاعدہ کے مشتبہ دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرنے کے الزام میں کراچی سے حراست میں لیا تھا۔ 2004 میں انہیں گوانتانامو بے کے قید خانے منتقل کیا گیا۔ دونوں بھائیوں پر اب تک فرد جرم عائد نہیں کی گئی تھی۔ بعد میں سامنے آنے والی جائزہ رپورٹوں سے معلوم ہوا کہ وہ القاعدہ کے آپریشنل منصوبوں کے بارے میں لا علم تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی فرد جرم عائد ہی نہیں کی گئی تھی تو وہ اتنا عرصہ قید کیوں رہے؟ ان 2 افراد کو بغیر کسی الزام یا مقدمے کے 20 سال تک قید میں رکھا جا سکا، یہ امریکی نظام انصاف کے لیے ایک دھبا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں جنگیں ہوئی ہیں، ہمارے پاس ماضی میں قیدیوں کے لیے نظر بندی کی پالیسیاں تھیں، لیکن 20 سال کی قید جیسا کچھ نہیں تھا اور گوانتانامو کے حالات جیسا تو کچھ بھی نہیں۔ اس سال فروری کے اوائل میں ایک اور پاکستانی قیدی ماجد خان کو 16 سال بعد گوانتانامو سے کریبین ملک بیلیز منتقل کیا گیا ہے۔ ماجد خان کو 2003 میں پاکستان میں گرفتار کر کے CIA کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وہ 2006 سے گوانتانامو میں قید تھے۔ ماجد پر 2002 میں القاعدہ کے ساتھ مل کر جنگی جرائم کی منصوبہ بندی کے الزامات تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور جاسوسی شامل تھے۔ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ انہیں CIA کے زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 42 سالہ ماجد خان نے فروری 2012 میں ملٹری ٹریبیونل کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد القاعدہ کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ استغاثہ اور ملزم کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے تحت ماجد خان نے امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہیں 10 سال سے زیادہ قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو انہوں نے پوری کر لی ہے۔ ماجد خان نے تقریباً 1 دہائی قبل اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور پلی ایگریمنٹ یا استغاثہ اور ملزم کے درمیان سمجھوتے کے مطابق رہائی کے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ ماجد خان کا کیس یہ سمجھنے کے لیے ایک کیس اسٹڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ کس طرح حالیہ دنوں میں ان افراد کی رہائی ممکن ہوئی۔ 75 سالہ سیف اللہ پراچا کو گزشتہ سال اکتوبر میں گوانتانامو میں 18 سال قید کے بعد پاکستان واپس لایا گیا تھا۔ پینٹاگون کے ایک بیان میں تفصیلی جائزے کے بعد اس بات کا تعین ہو چکا ہے کہ سیف اللہ پراچا سے اب امریکہ کی قومی سلامتی کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ سیف اللہ پراچا کو 2003 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ستمبر 2004 میں انہیں گوانتانامو بے کیوبا منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہیں القاعدہ سے تعلق کے شعبے میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ان پر کسی جرم میں ملوث ہونے کا الزام نہیں ثابت ہو سکا ہے۔ گوانتانامو سے جس تعداد میں قیدیوں کو رہا یا کسی دوسرے ملک منتقل کیا جا رہا ہے، کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ جیل جلد بند ہونے والی ہے؟ گوانتانامو میں تقریباً 20 قیدی ایسے ہیں جن پر نہ تو مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے، اور ان میں سے اکثر کو پہلے ہی رہائی کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی تعداد یمن سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ یمن کی خانہ جنگی اور کشیدہ صورتحال کی وجہ سے انہیں وہاں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہیں بھیجنے کے لیے بنیادی طور پر ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کام کر رہے ہیں، اور اس سے شاید بائیڈن انتظامیہ کی پہلی مدت کے اختتام سے پہلے گوانتانامو میں قیدیوں کی آبادی کم از کم 1 درجن یا اس سے زیادہ کم ہوتی نظر آئے گی۔ وہاں قیدیوں کا ایک گروہ اب بھی موجود ہے جن پر فی الحال فوجی ٹریبیونلز اور ملٹری کمیشنز میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ گوانتانامو قید خانہ کیوبا میں گوانتانامو بے کے ساحل پر امریکی بحری اڈے پر 2002 میں قائم کیا گیا تھا، جسے ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش نے نیو یارک اور پینٹاگون پر 2001 کے ہائی جیک طیارے کے حملوں کے بعد غیر ملکی دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔